کسی گاؤں میں دو نیک دل عبادت گزار میاں بیوی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے تینوں لڑکوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا زیادہ باادب اور سعادت مند تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گاؤں میں اچانک وبا پھیلی اور ان بچوں کی ماں اس گاؤں کے کچھ لوگوں کی طرح اس وبا کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا بہت علاج کرایا گیا لیکن اس کی بیماری ختم نہ ہوئی اور ایک دن وہ اس دنیا سے گزر گئی۔ اب تو تینوں بچوں کی ساری ذمہ داری ان کے باپ پہ آ گئی۔ وہ عبادت گزار آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے، بچے بھی اب بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن بزرگ عبید اللہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور دن بدن میری طاقت بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں بھائی اب شادی کر لو، تم تینوں کے گھر بس جائیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے دلہن تو آپ ہی ڈھونڈیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا اب مجھ میں زیادہ چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، تم لوگ کلہاڑی لے کے میرے ساتھ آؤ۔ گھر کے قریب بنے ایک گھنے درخت کے پاس کھڑے ہو کے بزرگ عبید اللہ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بیٹا اس درخت کی ایک شاخ کاٹو۔ بڑے بیٹے نے ایسے ہی کیا۔ شاخ بہت مضبوط تھی، بڑی مشکل سے کٹی اور شاخ کٹنے کے بعد دور جا کے مخالف سمت میں جا گری۔ باپ نے بڑے بیٹے سے کہا تمہاری کاٹی ہوئی شاخ سامنے والے گاؤں کے رخ پہ گری ہے، تم اس گاؤں میں جا کے اپنے لیے دلہن تلاش کرو۔ اب دوسرے بیٹے کی باری تھی۔ اس نے بھی درخت کا تنا کاٹا تو وہ درخت کے نیچے ہی گر گیا۔ باپ نے کہا بیٹا تمہاری دلہن اسی گاؤں میں ملے گی۔ اور دوسرا بیٹا دل میں بہت خوش ہوا کیونکہ وہ اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تیسرے بیٹے سرمد کی باری تھی۔ سرمد نے جب درخت کی ایک موٹی شاخ کاٹی تو وہ اچھل کے جنگل کے رخ پہ جا پڑی۔ دونوں بھائی ہنسنے لگے کہ اب تو سرمد جنگل جا کے کسی شیرنی سے شادی کرے گا۔ باپ کے کہنے کے مطابق تینوں بھائی اپنی اپنی سمتوں کی طرف چل دیے۔ سرمد جب جنگل کی طرف گیا تو سامنے اسے ایک بڑی صاف ستھری جھونپڑی نظر آئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی میں ہر چیز قرینے سے اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے اور سامنے بنی کھڑکی کے پاس ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ چڑیا نے سرمد سے آنے کا سبب پوچھا اور سرمد کی حیرانگی کی تو انتہا نہ رہی کیونکہ چڑیا انسانی زبان میں اس سے بات کر رہی تھی۔ سرمد نے بتایا کہ وہ اپنے لیے دلہن کی تلاش میں آیا ہے۔ چڑیا نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سرمد نے کہا تم تو ایک ننھی سی چڑیا ہو۔ چڑیا نے کہا بظاہر میں ایک ننھی چڑیا ہوں لیکن مجھ میں گن ڈھنگ انسانوں والے ہیں۔ اور پھر چڑیا نے اپنی خوبصورت انسانی آواز میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، پھر اپنے پنجوں اور چونچ کی مدد سے سرمد کے لیے چائے بنائی۔ جب اگلے دن تینوں بیٹے باپ کے پاس آ کر بیٹھے تو گزرے دن کی ساری باتیں بتائیں کہ انہوں نے اپنے اپنے لیے دلہن منتخب کر لی ہیں۔ سرمد نے بتایا کہ اس کی منتخب کی ہوئی دلہن حافظ قرآن ہے۔ باپ بہت خوش ہوا۔ بزرگ عبید اللہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور نکاح کر کے اپنی اپنی بیویوں کو لے آؤ۔ دونوں بڑے بیٹے نکاح کر کے اپنی بیویوں کو رخصت کرا کے لے آئے۔ جب سرمد چڑیا سے نکاح کرنے کے لیے اپنے ساتھ نکاح خواہ کو لے گیا تو نکاح خواہ حیران و پریشان کہ یہ تو چڑیا ہے، اور جب چڑیا نے انسانی زبان میں بات کرنا شروع کی تو وہ مزید حیران رہ گیا۔ چڑیا نے بڑے سلیقے سے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد چڑیا نے اپنے گھر میں رکھی گھنٹی بجائی اور کچھ چوہے آ موجود ہوئے۔ چڑیا نے ان سے کہا کہ میرے لیے میوے کے چھلکوں سے بنی گاڑی لے آؤ۔ چوہے فوراً اخروٹ اور بادام کے چھلکوں سے بنی گاڑی لے کے آ گئے۔ چڑیا بڑی شان سے اس میں بیٹھ گئی اور اب 2 چوہے گاڑی کے آگے اور 2 چوہے گاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کے گاڑی کو کھینچ رہے تھے اور یوں آگے آگے گاڑی چلی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے سرمد چل رہا تھا کہ اچانک سرمد نے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا آدمی گاڑی کے سامنے کھڑا تھا اور پھر اچانک ہی اس نے گاڑی کو زور سے لات ماری اور گاڑی اچھل کے کنارے میں بنی ندی میں جا گری۔ چوہے بھی اچھل کے دور جا گرے اور وہ آدمی قہقہے لگاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سرمد تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ چڑیا اور گاڑی پانی میں کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ بے حد اداس بیٹھا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی کہ اچانک اسے ندی کے پانی سے ایک لڑکی باہر نکلتی دکھائی دی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی سرمد کے پاس آئی۔ گھر چلے سرمد، اس نے سرمد کو مخاطب کیا۔ تم کون ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بولی میں وہی چڑیا ہوں،
آپ نے جس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا تھا جس نے گاڑی کو لات مار کے ندی میں گرا دیا تھا، دراصل وہ ایک ہندو جادوگر ہے۔ میرے ابو بہت نیک انسان ہیں۔ وہ ہمارے ہی محلے میں بنی مسجد کے تمام کام اپنی خوشی سے کر رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی ہر وقت خیال رکھتے۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ میرے ابو مجھے روزانہ مدرسے لاتے لے جاتے۔ ایک دن ابو کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے، میں خود ہی مدرسے کی طرف چل دی۔ میرے بالکل سامنے ایک طوطا چلا جا رہا تھا۔ میں اس طوطے کو پکڑنے کے چکر میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ جنگل شروع ہو گیا اور طوطا سامنے کھڑے ایک ہندو جادوگر کے کندھے پہ جا بیٹھا۔ اس جادوگر نے کہا، میرے پاس ایسے بہت سے طوطے ہیں، تمہیں چاہیے؟ میں نے خوشی سے حامی بھر لی۔ اس نے کہا، وہ سامنے جھونپڑی ہے، اس میں ایسے بہت سے طوطے ہیں، اور میں طوطوں کے چکر میں بغیر سوچے سمجھے جھونپڑی میں داخل ہو گئی اور اس شیطان جادوگر نے فوراً جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے تم تک پہنچنا چاہ رہا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے شادی کر لو۔ اور میرے انکار پر وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، اور پھر اچانک اس کے دماغ میں جانے کیا آئی کہ اس نے اپنے جادو کے زور سے مجھے چڑیا بنا دیا اور بولا، مجھ سے شادی نہ کرنے کی تیری یہی سزا ہے، اور جب تک کوئی انسان تجھ سے شادی نہ کرے گا جب تک تو چڑیا ہی بنی رہے گی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ آج جب اس نے میری گاڑی سمیت مجھے پانی میں پھینک دیا اور ندی پار کر لینے سے جادو ٹوٹ گیا اور میں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ یہ سب سن کے سرمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ بزرگ عبید اللہ تو اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر سرمد اسے اس کے ماں باپ سے ملانے لے گیا جو اپنی لڑکی کے دوبارہ مل جانے کی امید کھو چکے تھے۔ لڑکی نے ماں باپ کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ہندو جادوگر نے اسے چڑیا بنا دیا تھا اور کس طرح اس کی شادی سرمد سے ہوئی، اور پھر وہ سب مل کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔